بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ سب سے پہلے ماہ مبارک شعبان ماہ پرعظمت ہے، ماہ رحمت ہے، مقدمہ ہے ماہ صیام شہر اللہ کا۔ پچھلا مہینہ جو ماہ رجب وہ بھی عظیم مہینہ ہے، ماہ شعبان بھی، اور پھر ماہ رمضان۔ ماہ شعبان کی اس مناسبت اور اس آمد جس کی مناسبت سے یہ جشن سید الشہداء کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس عظیم عید، اس عید اللہ الاکبر، اور اس مناسبت سے کہ جو ایک ایسی ہستی کے نام نامی سے منسوب ہے کہ کائنات عالم میں جس ہستی کی سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، وہ جو احمد مختار ہے، وہ جو اس کائنات کی وجہ تخلیق ہے، اگر اس کائنات میں کوئی ہستی اس کے قریب اور اس کی قرب کی منزل پر، چاہے وہ قرب نسبی ہو، چاہے وہ قرب حسبی ہو، چاہے وہ معنوی قرب ہو، چاہے وہ ظاہری قرب ہو، کائنات عالم میں پنجتن پاک میں یہ بعد از مصطفیٰ جن چار ہستیوں کا تذکرہ کائنات عالم میں کیا جاتا ہے، اور اصحاب خمسہ اور پنجتن پاک کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے، ان پنجتن پاک کی اس ہستی کے نام نامی سے مناسبت ہے کہ اگر وہ ہستی پنجتن میں نہ آئے تو پنجتن کی تعداد پوری نہیں ہوتی، اگر وہ ہستی آیے تطہیر میں نہ آئے تو آیے تطہیر کے نزول میں وہ اصحاب خمسہ، وہ پنجتن پاک کی اصطلاح ہی کامل نہیں ہوتی۔ ایک ایسی ہستی کے نام نامی سے منسوب اس عظیم عید کی مناسبت سے تمام پیروان مکتب آل محمد، تمام عاشقان حسین ابن علی، چاہے ان کا تعلق کسی مکتب و مذہب سے ہے، ان کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالمین سے اسی عظیم ہستی اور اس ہستی کے آبا و اجداد، اس ہستی کے نانا، اس ہستی کے بابا، اس ہستی کی والدہ گرامی، اس ہستی کے برادر عظیم القدر یعنی حسین ابن علی کی اصل کا واسطہ بھی پروردگار کے حضور دیتا ہوں، اور حسین ابن علی کی نسل کا
واسطہ بھی دیتا ہوں، چونکہ کائنات عالم میں حسین ابن علی کو یہ انفرادیت حاصل ہے، سید الشہداء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جن کی اصل میں سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاوصیاء، سیدۃ النساء ہے، اور جن کی نسل میں کبھی زین العابدین ہیں، کبھی باقر العلوم ہیں، کبھی صادق ہیں، کبھی کاظم ہیں، کبھی رضا ہیں، کبھی تقی ہیں، کبھی نقی ہیں، کبھی ذکی ہیں، اور کبھی وہ جو اس کائنات میں حقیقی عدل و انصاف قائم کرے گا، جو دنیا کو ظلم و ستم اور اس خوف کی فضا سے نکال کر امن و سلامتی کی طرف لے کے جائے گا، جو وعدہ الہی کا وہ حقیقی مصداق ہے، وہ بھی نسل حسین سے ہے۔ میں پروردگار عالمین کے حضور حسین ابن علی کے نانا، حسین ابن علی کے والد، حسین ابن علی کی والدہ، ان کے بابا اور ان کی ماں کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں پروردگار عالم کو حسین ابن علی کی اس پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر نسل کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں خود سید الشہداء کی ان تمام عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سید الشہداء کی تمام نسبتوں کا واسطہ پروردگار کو دیتا ہوں۔ پروردگار عالمین امت مسلمہ اور انسانی مظلومین جہان کو اس ابتلاء اور بلا میں کامیابی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ خداوند متعال پوری انسانیت کو بالعموم اور امت مسلمہ کو بالخصوص اور پیروان مکتب آل محمد کو بالاخص اس آفات و بلیات سماوی و ارضی میں صبر و استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب پر وہی رحمتیں جو ان مصائب کے در پردہ ہیں وہ ہمارے شامل حال فرمائے۔ ذکر ہے سید الشہداء کا، ذکر ہے اس ہستی کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کائنات عالم میں جس کی نسبت سید الانبیاء سے، امام الانبیاء سے ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، اور میں نے اکثر مجالس میں اور جشنہائے معصومین میں بھی یہ عرض کیا ہے کہ کسی انسان کامل کی شناخت کے دو ذریعے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ کون ہے اور ایک یہ کہ وہ کیا ہے۔ سید الشہداء، معصومین، اور اسی طرح انسان کامل کی شناخت کا وہ ذریعہ جو ہمارے لیے طلب کیا گیا ہے، جسے معرفت کہا جاتا ہے، وہ یہ نہیں ہے، اس کا اختتام اس پر نہیں ہوتا کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ کون ہے، بلکہ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ وہ کیا ہیں۔ کائنات ہستی میں انسان کامل کے مصادیق سید الشہداء کے نانا اور سید الشہداء کے بابا اور سید الشہداء کے بھائی ہیں۔ یہ ظاہری رشتے ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے۔ سید الشہداء کی شناخت کے دو ذریعے کہ وہ کون ہیں، یہ تاریخ بھی بتا سکتی ہے۔ یہ علم انساب کے ماہرین یا علم انساب سے تعلق رکھنے والوں نے لکھ دیا، وہ شجرہ سید الشہداء، وہ نسل سید الشہداء، سید الشہداء کب ولادت باسعادت ہوئی، کب آپ کی اور کس فجی اور دردناک اور کربناک حالت میں آپ کی شہادت ہوئی، وہ سب واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ لیکن سید الشہداء کیا ہیں، یہ تاریخ میں نہ صلاحیت ہے، نہ تاریخ کا یہ کام ہے کہ وہ بتائے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں۔ تو ان ہستیوں کی شناخت کے لیے جو زینہ ہمیں طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہیں کا تعلق، یعنی ان کی شخصی معرفت حاصل نہیں کرنی کہ حسین ابن علی کون ہے، اس کا تعلق شخص سید الشہداء سے ہے، اور حسین ابن علی کیا ہیں اس کا تعلق شخصیت سید الشہداء ہے۔ شخص کے عناصر ترکیبی اور ہیں، شخص کی شناخت کے ذرائع اور ہیں، اور شخصیت کی شناخت کے ذرائع اور ہیں۔ شخصیت سید الشہداء کی شناخت کا معنی یہ ہے، یعنی سید الشہداء کیا ہیں، یعنی آپ کے اوصاف کیا ہیں، آپ کے صفات کیا ہیں، آپ کے کمالات کیا ہیں، آپ کے ارشادات کیا ہیں،
آپ کے فرمودات کیا ہیں، آپ کی سیرت و کردار کیا ہے، سید الشہداء کن فضائل و مناقب اور کن اوصاف و صفات کے حامل ہیں، اور اللہ نے آپ کو کیا عظمتیں عطا کی ہیں، یہ یا اس ذات سے پوچھیں جس نے سید الشہداء کو یہ عظمتیں عطا کی ہیں، یا ان سے پوچھیں جن جیسا اللہ نے حسین ابن علی کو بنایا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہوں کہ سید الشہداء کیا ہیں، یا خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو۔ سید الشہداء کی عظمتیں کیا ہیں، خدا بتا رہا ہے۔ اسی لیے اگر آپ شخصیت کی شناخت کو آپ منحصر کریں تو وہ اوصاف و صفات و کمالات کی بازگشت تین چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ سید الشہداء کی کردار و اوصاف و صفات میں آپ کی پاکی اور طہارت کیا ہے، آپ کا علم کیا ہے، آپ جہاد تقوی کی کس منزل پر فائز ہیں، مقام طہارت سید الشہداء شناخت سید الشہداء کا ذریعہ ہے، یعنی شخصیت سید الشہداء کی شناخت کا ذریعہ، ایک طہارت سید الشہداء یعنی پاکیزگی کردار کی، افکار کی، عقائد کی، اور دوسرا علم سید الشہداء، اور تیسرا تقوی اور جہاد سید الشہداء۔ سید الشہداء کا مقام طہارت کیا ہے، اس کے لیے گفتگو کا در بہت وسیع ہے، دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن اگر سمیٹنا چاہیں تو آپ سید الشہداء کے مقام طہارت کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ نزول آیے تطہیر جس گھر میں ہوئی، جس خانہ طیب اور طاہر میں ہوئی، اس گھر میں سب سے کم سن ہستی سید الشہداء ہیں، لیکن جب پروردگار عالمین نے اعلان طہارت میں مخاطب کیا تو ان لفظوں کے ساتھ کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ عنکم کا خطاب جیسے سید الانبیاء کو ہے، جیسے سید الاوصیاء کو ہے، جیسے سیدۃ النساء کو ہے، ویسے ہی یہ خطاب حسنین کریمین اور سید الشہداء کو ہے۔ آپ عظمت سید الشہداء اور مقام طہارت سید الشہداء کی عظمت کو اس آیت قرآنی سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ سید الشہداء کی طہارت کے اعلان کے لیے پروردگار عالمین نے اس چادر تطہیر میں جس کا واقعہ تشیع اور اہل تسنن دونوں معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم سیدۃ النساء العالمین کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور وہاں آنے کے بعد چادر طلب کرنے کے بعد اسی چادر میں لیٹ جاتے ہیں، اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدۃ النساء العالمین اور خود سید الشہداء تشریف لاتے ہیں، اور 9 ہجری یا 10 ہجری میں اس آیت تطہیر کا نزول روایات میں موجود ہے۔ 9 یا 10 ہجری میں سید الشہداء کی عمر مبارک 5 یا 6 سال ہے، اور اس 5 اور 6 سال کی عمر مبارک میں اس آیت تطہیر کا اور اس چادر تطہیر میں شامل ہونے والی ہستی سید الشہداء آخری ہستی ہیں، یعنی پنجتن میں 5ویں ہستی سید الشہداء ہیں۔ اور پروردگار عالم جب خطاب کرتا ہے تو اعلان طہارت میں قم کے ساتھ اور ارادہ اذہاب رجس یعنی رجس کو دور رکھنے کے ارادے کا جب اعلان کرتا ہے تو ان 5 سے کرتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو سید الشہداء 5 یا 6 سال کے ہیں، یعنی سب سے کم سن سید الشہداء ہیں۔ پھر اس اعلان طہارت کا 5 سال کی عمر مبارک میں ایک حسین ابن علی کے لیے اس اعلان طہارت کا معنی کیا ہے؟ کیوں؟ چونکہ ہم عموماً
ایک بچے کے لیے، ایک 6 اور 5 سال کی عمر کے بچے کے لیے اعلان طہارت کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، پیغام کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو ایک ہی حکمت ہے، پروردگار عالمین اس آیے تطہیر میں، اس چادر تطہیر میں حسین ابن علی کو شامل کر کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میری نظر میں جو مقام طہارت مصطفیٰ و مرتضیٰ و سیدۃ النساء کا ہے، وہی مقام طہارت سید الشہداء کا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ ان سے رجس دور ہے، تاکہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو یہ پیغام دیا جائے کہ جن کا بچپنا اتنا پاک ہے ان کی جوانی کتنی پاک ہوگی، اور جن کی جوانی اتنی پاک و پاکیزہ ہو ان کی بڑھاپا اور ضعیفی کتنی عظیم ہوگی۔ امت کاش اس پہلو کی طرف غور کرے، اور اس حدیث کو عالم تشیع سے زیادہ علماء اہل تسنن نے ذکر کیا ہے۔ علماء اہل تسنن اس بات کے قائل ہیں، اختلاف اس میں نہیں کہ یہ پنجتن آیہ تطہیر میں شامل ہیں یا نہیں، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہاں، وجہ اختلاف تشیع اور اہل تسنن میں یہ ہے کہ آیہ تطہیر میں ان پنجتن کے علاوہ کوئی اور شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ پنجتن آیہ تطہیر میں شامل ہیں وہ 5 ہیں، یعنی ان پنجتن پر امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ مصداق اور سبب نزول آیہ تطہیر ہیں یا نہیں، اختلاف دوسروں میں ہے۔ تو لہٰذا جو قدر متیقن ہے، جو قدر مشترک ہے، اسے لے لیا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اور شامل ہو نہ ہو، اس پنجتن میں 5 ہستیوں میں حسین ابن علی شامل ہیں، اور اسی اذہاب رجس کو دور رکھنے کا معنی اگر آسان لفظوں میں کیا جائے تو اس سے زیادہ حسین معنی کیا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو رجس ہو، اور رجس کا تعلق اس باطنی نجاست سے ہوتا ہے، اور باطنی نجاست کا معنی یا کفر ہے، یا شرک ہے، یا نفاق ہے، یا کذب ہے، یا غیبت ہے، یا حسد ہے، یا بے جا کسی سے بغض ہے۔ تو گویا پروردگار عالمین یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس پنجتن سے ہر رجس دور ہے، ہر قسم کا رجس دور ہے، اور علماء اہل تسنن نے خود اس کی تائید فرمائی ہے کہ یہاں رجس سے مراد وہ ہر نجاست اور وہ ہر شے جو منافی کمال ہو وہ اہل بیت سے دور ہے۔ تو کم از کم امت یہ سوچے اور اس پہلو پہ غور و فکر کریں۔ صرف اہل بیت کے فضائل بیان کر لینا کافی نہیں ہے، اہل بیت کے فضائل سے اہل بیت کے مناقب بیان کرنے کا حق ادا تب ہوگا جب اس سے حقیقی استدلال کے ذریعے اپنی زندگیوں میں اپنے عقائد پہ اسے منطبق کیا جائے۔ ان پنجتن کی طہارت کے اعلان کا کم از کم یہ معنی تو لوگ ہیں نا کہ ان سے ہر رجس دور ہے، تو اس کا معنی ان سے جھوٹ دور ہے، ان سے کذب بیانی دور ہے۔ تو جب پنجتن سے اللہ نے ہر قسم کے کذب کو دور رکھا ہے تو یہ جو کہیں گے وہ سچ ہے، یہ جو کہیں گے وہ حقیقت ہے، یہ جس کے بارے میں جو کہیں وہی حق ہے۔ کیا امت کے لیے آیہ تطہیر اس بات کا پیغام نہیں ہے کہ اگر آپ نے امت میں ایسے صاحبان کردار کی پیروی کرنی ہے جن کی نہ افکار میں رجس ملے گا، نہ جن کے نظریات میں رجس ملے گا، نہ جن کے کردار میں رجس ملے گا، یعنی مقام اخلاص کی اس منزل پہ فائز ہیں کہ کبھی ان پر ایسی حالت طاری ہی نہیں ہو سکتی جو مرضی خدا کے مخالف ہو، کبھی ان کے قریب رجس آ نہیں سکتا۔ اے حسین ابن علی، تیری عظمتوں کو سلام کہ 9 یا 10 ہجری میں آپ آیہ تطہیر میں نازل، آیہ تطہیر میں شامل ہیں، اور نزول آیہ تطہیر کے وقت سید الشہداء کی عمر مبارک جیسا کہ میں نے عرض کیا 5 اور 6 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اس عمر مبارک میں سید الشہداء کا آیہ تطہیر میں شامل ہونا اور رضائے مصطفیٰ سے شامل ہونا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ امت والو جان لو کہ امت کے بچے اور ہیں
اور خاندان عصمت و طہارت کے بچے اور ہیں۔ جب ان کا بچپنا عام بچوں سے قیاس نہیں کیا جا سکتا تو خود ان کو امت سے قیاس کیسے کیا جائے گا؟ خود ان کا امت سے تقابل کیسے کیا جائے گا؟ سید الشہداء کا مقام طہارت اور اسی طہارت اور بلندی کا اعلان مصطفیٰ نے بھی کیا، اور متعدد مواقع پر کیا، متعدد موارد پر کیا۔ مثلا یہی حدیث جو بیشتر اوقات بندہ حقیر نے عرض کی ہے، اور اسی مناسبت سے اس حدیث کو بھی ایک دعوت فکر کے طور پر امت کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جسے اہل تشیع اور اہل تسنن نے قبول کیا، بلکہ علامہ سیوطی نے اس کو متواتر احادیث میں درج فرمایا ہے۔ الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا حسنین یعنی امام حسن مجتبی اور حضرت سید الشہداء حسن و حسین، سرکار دو عالم نے دونوں ہستیوں کے نام لیے، حسنین نہیں کہا، حسن و حسین کہا، اور فرمایا یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور اہل علم کے نزدیک یہ بات عیاں ہے اور قبول شدہ ہے کہ جوان یہاں کنایا ہے، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں سید الانبیاء یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسنین یعنی یہ دونوں شہزادے قیامت تک کے لیے ہر جنتی کے سردار ہیں۔ تو یہ حدیث جب سرکار دو عالم بیان فرما رہے تھے، دونوں شہزادوں کی عمر مبارک زیادہ سے زیادہ 11 ہجری میں بھی 7 اور 8 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور سرکار دو عالم دونوں شہزادوں کو جنتی نہیں کہہ رہے، جنت کے سردار کہہ رہے ہیں۔ 7 اور 8 سال کے ان کم سن بچوں کو جنت کی سرداری تکلفاً تھوڑی دے رہے تھے، تعارفاً تھوڑی دے رہے تھے۔ ان کے بارے میں یہ حدیث بیان فرمانے کا مقصد یہ تھوڑا ہی تھا کہ یہ شہزادے تکلفاً تعارفاً جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نہ، جنت کی سرداری اور جنت کا تعلق مقام سید الانبیاء کی منصب رسالت سے ہے، نہ نانا ہونے کی حیثیت سے جنت کی سرداری دے رہے تھے، نہ نانا ہونے کی حیثیت سے جنت کی سرداری کا اعلان کر رہے تھے، چونکہ جنت میں جانے کا معیار و ملاک صرف سرکار دو عالم سے ظاہری رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر ظاہری رشتہ داری اور نانے اور نواسے کے رشتے کو بنیاد بنایا جائے تو کیا چچا کا رشتہ غیر رشتہ ہے؟ کیا تبت یدا ابی لہب وتب قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ تو گویا پتہ چلا کہ اگر کوئی محمد ابن عبداللہ سے رشتہ داری قائم بھی کر لے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے منصب سے تعلق قائم نہ کرے تو وہ سرکار دو عالم کے نسبی رشتہ دار ہو کر بھی خارج ہو جاتا ہے، تبت کا مصداق بن جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کی نظر میں نسبی رشتے کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اگر وہ سید الانبیاء سے ٹکرائے تو کسی سببی رشتے کی کیا حیثیت ہے؟ تو گویا ماننا پڑے گا سرکار دو عالم یہاں مقام حسنین کریمین طیبین طاہرین امت کو سمجھا رہے تھے کہ ان کو عام بچے نہ سمجھنا، یہ جنتی نہیں ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حدیث تو آگے بھی ہے، اور جائیں جا کے پڑھ لیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا بھی ہے، وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان دونوں کا والد ان سے افضل ہے، ان کا والد ان سے افضل ہے۔ کس حیثیت سے؟ جس حیثیت سے یہ جنت کے سردار ہیں اسی حیثیت سے حسنین کریمین سے افضل ہیں۔ کون؟ ان کے والد۔ کون؟ امیر المومنین۔ تو اکثر یہ جملے عرض کرتا ہوں کہ جب امیر المومنین جنت کے سرداروں کے برابر نہیں ہو سکتے تو امت میں کس کے برابر ہوں گے؟ اسی لیے کہ وہ نفس مصطفیٰ ہیں، اس لیے کہ وہ مقام معنویت میں علی منی وانا منہ کی منزل پہ فائز ہیں۔ سید الشہداء کی عظمتوں کا یہ پہلو، آپ کا مقام طہارت ہو، آپ کا مقام صداقت ہو، آپ کا مقام علم ہو، مقام طہارت میں آیت تطہیر میں شامل ہے، مقام صداقت میں آیہ مباہلہ میں شامل ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں انہیں جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا ہے۔ آج امت کے لیے
سید الشہداء کی شخصیت کے وہ کون سے پہلو ہیں جو ہمیں ان حالات میں ایک آسمانی وبا اور اس بلا کے دور میں ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی کا سبب بن سکتے ہیں؟ میں اسی موقع اور اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انشاءاللہ خداوند متعال ان حالات کو اور اس میں موجود جو حکمتیں ہیں، اس کی اسباب ہیں، انسانوں کے ارتقاء کی طرف سفر ہے، ارتقاء کی طرف انسانوں کا سفر ہے، اس تمام مسائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ پروردگار عالمین ان حالات سے امت کو نجات عطا فرمائے اور امت اس کمال کی راہ کو طے کرے، اور اس کمال کی راہ کو صرف ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کی محبت، ان کی ولایت کے سائے میں طے ہوتا ہے۔ لیکن اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند گزارشات آخر پہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کی طرف بھی ہماری توجہ ہو جائے۔ ذکر ہے سید الشہداء کا، اور اس وقت پوری انسانیت بعنوان انسان اب نہ کسی نسل، نہ رنگ، نہ مذہب، نہ مکتب، نہ کسی خطے میں یہ وبا محدود رہی ہے، بلکہ سرحدوں سے، مذہب سے، مکتب سے، ہر شے سے یہ کراس کرتی ہوئی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ انہی حالات اور انہی مشکلات میں ظاہر ہے انسانوں کے لیے سوالات ہیں، اگرچہ میں یہاں یہ جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ جو مذہب بیزار ہیں اور جن کے دلوں میں کینے اور بغض ہیں اہل بیت اطہار سے بالاخص، اور مذہب سے اور دین سے باغی ہیں، بیزار ہیں، ان لوگوں نے طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اگر یہ مشکلات، یہ مصائب اور طرح طرح کے اعلانات اور طرح طرح کے سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے سوالات آ رہے ہیں، ہم سوالات سے گھبراتے نہیں ہیں اور سوالات کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سوالات بعض جگہ مرض پہ مبنی ہے، بعض جگہ غرض پہ مبنی ہے۔ مرض یعنی جہالت میں مبنی ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ حکمت دین اور ان ہستیوں کی حیات طیبہ میں موجود وہ تمام پہلو جو ہر سال بلکہ پورا سال منبر سے بیان ہوتے ہیں، ان حکمتوں کی طرف، ان واقعات کی طرف متوجہ نہیں ہے، غرض اور مرض رکھتے ہیں، اور اس غرض میں سیاسی اغراض بھی ہیں، مذہبی اغراض بھی ہیں، ذاتی فوائد بھی ہیں۔ اس لیے ایک اس کے اعتقادی پہلو کو چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا سید الشہداء کی شخصیت، سید الشہداء کی عظمتوں کے باوجود ہم جب مناقب و فضائل سید الشہداء پڑھتے ہیں تو ہماری مجالس، ہماری محافل کا اختتام اسی مصائب سید الشہداء پہ ہوتا ہے۔ خود مصائب سید الشہداء پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ مصائب سید الشہداء پہ آئے، اور ان مصائب کا اقرار ہمیں اس بات کی طرف لے کے نہیں جاتا کہ یہ اللہ کے اگر پیارے نہیں تھے تو ان پہ مصائب آئے کیوں، چونکہ ہم نے آیات قرآنی اور روایات وارثان قرآن سے یہ عقیدہ لیا ہے کہ اس ہستی، اس کائنات کی اساس اور بنیاد پروردگار عالم نے ابتلا اور بلا پہ رکھی ہے، آزمائش پہ رکھی ہے۔ مثلا اب وقت نہیں، اس لیے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں سلسلہ امامت کا تذکرہ ہے، جہاں عنوان امام کا تذکرہ ہے، اگر آپ اس آیت کا مطالعہ فرمائیں، اس آیت کی تلاوت فرمائیں، مثلا سورہ بقرہ کی یہی آیہ مجیدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ خداوند متعال کلام مقدس میں سرکار دو عالم کو، امام الانبیاء کو، سید الانبیاء کو یہ ارشاد فرما رہا ہے
کہ اے میرا حبیب وَعَذِبْ طَلَا ابراہیم، اپنی امت کو یہ واقعہ یاد کرواؤ۔ کس کا؟ حضرت ابراہیم کا۔ کب؟ وَعَذِبْ طَلَا، جب آزمایا تیرے رب نے کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَعَذِبْ طَلَا ابراہیم رَبُّهُ، تیرے رب نے ابتلا آزمائش کی۔ تو امامت کے تذکرے کے ساتھ خود ابتلا کا اور آزمائش کا تذکرہ کرنا اور ذکر کرنا خود اہل علم و دانش کے لیے یہ پیغام ہے کہ آزمائش اور امامت جدا نہیں ہوتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ آزمائش کا تذکرہ کر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ منصب امامت کا اعلان کر رہا ہے؟ تو یہی وہ حکمت ہے، یہی وہ پیغام ہے جو ہم سب کو متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ جسے صاحب منصب بنا رہا ہے اس کو آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا خدا نہیں جانتا؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد کسی مسلمان کا بالعموم اور اہل مکتب اہل بیت کا بالخصوص یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ علیم بالذات ہے۔ تو خداوند متعال کا علم تو ازلی ہے، خداوند متعال تو علم رکھتا ہے، تو امتحان کے ذریعے تو بعض اوقات جاننا جاتا ہے، لیکن پروردگار کی نسبت آزمائش یا امتحان کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے علم میں لانا چاہتا ہے کہ جسے منصب دے رہا ہوں یہ صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ تو پھر آزمائش اور امتحان کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش اور امتحان کا مقصد یہ تھا کہ پہلا اس کا کمال جسے اللہ صاحب منصب بنا رہا ہے اس کا کمال لوگوں کے سامنے آئے، ایک، اور دوسرا پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے ہم سب کو اس بات کی طرف ہدایت کرنا چاہتا ہے کہ جب میں اپنے مقرب ترین بندوں کو، جنہیں میں نے اپنا خلیل قرار دیا ہے، جب میں انہیں آزما رہا ہوں، اس امتحان سے گزار رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ دنیا کے سامنے اس کا کمال بھی آئے، ایک۔ دوسرا، یہ بنیادی نقطہ ہے، آزمائش اور امتحان پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے رشد و کمال، ہمارے لیے ہماری ترقی اور تکامل کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ تو لہٰذا امتحان، آزمائش، مصائب و آلام کا معنی اللہ کی ناراضگی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ باعث رشد و کمال ہیں۔ اس کائنات اور اس ہستی کی اساس اور بنیاد پروردگار عالم نے آزمائش پہ رکھی ہے۔ کاش مذہب بیزار اور مذہب پر اعتراض کرنے والے ان آیات کا مطالعہ فرمائیں اور ان آیات کی تلاوت فرمائیں۔ البتہ اس مذہبی طبقے سے ہم اور اہل علم ہر دور میں بیزار بھی ہیں اور ان سے اظہار براعت بھی کرتے ہیں جو دین کی حکمتوں اور دین کے اسباب کو نہیں سمجھتے ہیں، جو اس ہستی میں پروردگار عالم کی اس نظام احسن کو تبیین، توضیح، تفصیل، تفسیر یا ان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن اپنے آپ کو دین سے منسلک کرتے ہیں۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے۔ الحمدللہ ائمہ اہل بیت مکتب آل محمد میں ان مصائب و مشکلات کا جو فلسفہ ہے، جو حکمتیں ہیں، وہ ہمارے علماء اعلام نے بیان فرمائی ہیں، پوری کتابیں اس پہ لکھی ہیں۔ میری گزارش ہے آپ تمام سننے والوں سے کہ ان حالات میں ان آیات کا مطالعہ فرمائیں جن میں ابتلا اور بلا کا ذکر ہے۔ جتنی آیات اس ابتلا اور بلا اور آزمائش کی موجود ہیں، ان آیات کا اختتام اور نتیجہ کیا ذکر ہو رہا ہے اس پہ غور و فکر فرمائیں۔ مثلاً یہی جو طویل آیات میں سے ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دیکھیں پروردگار کہہ رہا ہے، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مضارع فیوچر ٹینس ہے، یعنی اس کا معنی کہ یہ سنت الہی ہے۔ خدا کہتا ہے ہم آزماتے رہیں گے، ہم نے آزمایا تھا نہیں، آزمایا تھا بھی، آزما بھی رہے ہیں اور آزماتے بھی رہیں گے۔ استمرار پہ دلالت کر رہا ہے، تسلسل پہ دلالت کر رہا ہے۔ پروردگار عالم فرما رہے ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں بعض اوقات بعض چیزوں سے آزماتے ہیں۔ تو جب پروردگار کہہ رہا ہے میں آزماؤں گا تو اس سے انکار کون کر سکتا ہے؟ اس سنت الہیہ کا انکار، اس سنت قطعی خدا کا انکار خود خدا کا انکار ہے۔
پروردگار عالمین نے یہ خبر قرآن مجید فرقان حمید میں جب دی تو گزشتہ امتوں کی آیا آزمائشوں کا تذکرہ نہیں؟ تو پتہ چلا سنت آزمائش، سنت امتحان سے ہر امت کو گزرنا پڑے گا، اور اسی کے نتیجے میں کیا ہے؟ وہ ساری آیت، وقت ختم ہو رہا ہے جو پیش نظر تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ دیکھیے آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے خوف کے ذریعے، آج جو خوف کی کیفیت ہے، جو بھوک کے ذریعے، ظاہر ہے دنیا